بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میرے مورثوں کا مذہب، جسے امام سلطان محمد شاہ نے خود تحریر کیا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، اگر انسان کی مذہبی امنگوں کے سرچشموں کو تلاش کرنا ہے تو وہ اس شے میں ملیں گے جسے آج سائنس کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دیومالا اور قدیم ترین نفسیات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جادو نے اپنی گوناگون شکلوں میں قدیم انسان کے اندر خیالات کے نو بنو سلسلے پیدا کیے ہیں، جن کے ذریعے اس نے ان مظاہر فطرت کو اپنے نزدیک ایک عقلی توجہ پیش کی جو اس کے گرد و پیش پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس بات کو بالکل معقول سمجھتا تھا کہ یہ مظاہر اور واقعات، مثلاً سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، موسموں کا بدلنا، کلیوں کا کھلنا، پھلوں کا پکنا اور باد و بارہ، سب کچھ دیوتاؤں اور اعلیٰ ہستیوں کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ قدیم عہد کا مذہبی تجربہ اور سائنسی استدلال دونوں جادو اور سحر کاری کی صورت میں ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں انسان نے محسوسات کی دنیا میں جو تجربات حاصل کیے اور ان تجربات کے ساتھ ہی ان کی توجہ اور تحقیق کے سلسلے میں جو ذہنی کاوشیں انجام دیں، انہوں نے مل کر سائنس اور مذہب دونوں کو جنم دیا۔ یہ دونوں عہد ماقابل تاریخ اور زمانے قدیم میں ایک دوسرے سے وابستہ رہے، اور جن ابتدائی شہنشاہیتوں کا ہمیں علم ہے اور ان کے دور میں بھی یہی صورت رہی۔ اس وقت اصل مذہب اور اصل سائنس کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل تھا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے، جس طرح دو ندیاں جو کبھی مل جاتی ہیں اور کبھی علیحدہ ہو جاتی ہیں مگر ہمیشہ پہلو بہ پہلو بہتی رہتی ہیں۔ عیسوی دور کے آغاز سے پہلے یونانی اور رومی فکر و ثقافت اور قدیم ایرانی اور ہندو فلسفے کا پس منظر یہی رہا ہے، لیکن ارسطو نے ان مقولات اور تصورات کو متعارف کرا کے جو خالصتاً مطابق عقل تھے اور مذہبی دہشت اور سیریت کی ان علامتوں کو دور کر کے جو افلاطون تک کے یہاں نمایاں ہیں، اس اختلاط کو زیادہ سائنسی رنگ دیا۔ رومی سلطنت اور تہذیب کے اس عظیم و ضخیم نظام کے زوال پر، جسے رومی قوانین اور نظم و نسق نے اتنی صدیوں تک برقرار رکھا تھا، یورپ پر دور ظلمت چھا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں روحانی اور عقلی غرض دونوں دائروں اور حلقوں میں انسانی استعداد اور شوق مہمات و انکشافات نے ایک تیز رفتار اور شاندار ترقی کی۔ یہ ترقی عرب میں شروع ہوئی۔ میرے مقدس موروث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا فرمائی اور اس میں قوت و حرکت پیدا کی۔ ہم اس ترقی کو اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے اثر و نفوذ کی لہر عرب سے چل کر بے حد تیزی اور توانائی کے ساتھ شمالی افریقہ اور وہاں سے اسپین تک جا پہنچی۔ عظیم مسلم فلسفی ابن رشد نے، جسے یورپ میں ایویروس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انسان کے قابل فہم تجربے کی دو قسموں کے درمیان بڑی وضاحت کے ساتھ ایک عظیم فرق قائم کیا ہے۔ ایک طرف تو فطرت سے متعلق ہمارا تجربہ ہے جو ہمیں اپنے حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جہاں سے ہم میں اشیاء کے شمار اور پیمائش کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کے ساتھ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جنہیں یہ صلاحیت نئے امور اور نئی توجہات کی صورت میں لے کر آتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا وہ فوری اور داخلی تجربہ ہے جو نسبتاً زیادہ حقیقی شے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس تجربے کا ہماری فکر اور ذہنی عمل پر بہت ہی کم انحصار ہے، لیکن یہ ہم کو براہ راست حاصل ہوتا ہے۔ میں اسے مذہبی تجربہ کہتا ہوں کیونکہ ہمارا دماغ مادی ہے اور اس کے افعال اور افعال کے تمام نتائج مادی ہیں۔
اس لیے ہم جب بھی کسی خیال یا روحانی تجربے کو الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں تو دماغ کی یہ مادی ساخت اعلیٰ اور ماورائے اوراق روحانی تجربے کو بھی لازماً ایک مادی شکل دے دیتی ہے، مگر انسان ان لوگوں کے بلا واسطہ اور داخلی تجربات کا معروضی طور پر مطالعہ کر سکتا ہے جنہیں مادی وسیلے کے بغیر روحانی روشنی حاصل ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم خدا میں رہتے ہیں، خدا میں حرکت کرتے ہیں اور ہمارا وجود خدا میں قائم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیال قرآن مجید میں اکثر ظاہر کیا گیا ہے، ان الفاظ میں نہیں بلکہ اسی طرح کی خوبصورت مگر زیادہ موزوں الفاظ میں ہے، لیکن جب ہم اس قول کے معنی بھی سمجھ لیتے ہیں تو دراصل خود کو براہ راست تجربے کی اہلیت کا عطیہ حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ فارسی کے عظیم شاعر رومی اور حافظ نے ہمیں اپنے اپنے انداز میں بتایا ہے کہ بعض افراد ترقی کی ایسی فطری اور روحانی صلاحیتیں اور امکانات لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں اس عظیم ہماگیر اور ہمسوز محبت کا بلا واسطہ تجربہ ہوتا ہے جو حقیقت کا انسانی روح سے تعلق قائم کرتی ہے۔ حافظ نے کہا ہے کہ عیسیٰ مسیح ایسے افراد اور صوفیہ مثلا منصور الحاج، بایزید اور دیگر حضرات عظیم تر عشق کی روحانی طاقت رکھتے تھے، اور یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اس طاقت کا مالک بن سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، بشرطی کہ وہ روح قدس جو ہمیشہ موجود ہے ہمیں وہ روحانی روشنی عطا فرما دے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روح قدس کا اسلامی تصور اس مسیحی تصور سے بالکل مختلف ہے جو تثلیت کے اکنوم ثالث سے تعلق رکھتا ہے۔